سلامت رہیں وہ آنکھیں، سلامت رہیں وہ کان، سلامت رہیں وہ آنکھیں، سلامت رہیں وہ کان، جو سن اور دیکھ رہے ہیں خیر و کرم کی بات۔ وطن کے مقدس پاسبانوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر، اور بزم ثناگر کے خصوصی سیگمنٹ سیکھیں علم و عمل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج چھٹی 6 رمضان مبارک کی آمد آغاز، اور آج ہم نے 5واں رمضان یعنی کہ 5واں روزہ افطار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس رمضان میں ہمیں بے شمار نعمتیں رحمتیں ہم پر نازل فرمائے۔ ہمارے جسم میں جو بیماریاں ہیں جسمانی اور روحانی، ان کو اس روزے کی صدقے اور برکت میں ہمارے انعام کے طور پہ پروردگار ہم سے دور کر دے، تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں رب العزت کے احسانات اور کرم کو سمجھتے ہوئے اور ان کے شکر میں اللہ رب العزت کے حکم بجا لانے کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو تعدیر ترقی اور کامرانی عطا فرمائے، اور وطن عزیز کو پروردگار عالم نظر بد سے بچائے اور ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن فرمائے، اور ملک کو دنیا کے صف اول کے ملکوں میں شامل فرمائے۔ معزز مہمانان گرامی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان کا تعارف بلا تاخیر آپ کے سامنے کرتا چلوں، کیونکہ آج وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممتاز رہنما، تاجر رہنما، اس کے علاوہ سماجی ورکر، اور بہت سارے ان کے حوالے ہیں۔ چند ایک حوالے میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمران فیروز علی کامدی صاحب، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ تاجر بھی ہیں، تاجر رہنما بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور گولڈ کے بھی ماشاءاللہ آپ کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سماجی حوالوں سے بھی ایک بڑی ایک اہمیت کا حامل شخصیت ہیں، تو کیسے اتنے سارے معاملات کو ماشاءاللہ ایک ساتھ کر لیتے ہیں؟ دیکھیے، بات سر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صلاحیت بھی دی، توفیق بھی دی، اور خدمت خلق کا میں نے سوچا ہوا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی راہ میں تھوڑا سا ٹائم نکالوں۔ اب سماجی رہنما بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، اپنے گھر کی بھی مصروفیات ساری دیکھتے ہوئے، بزنس کی بھی ساری چیزیں۔ اب ہمارا ریسنٹلی ایک ادارہ چل رہا ہے وی کیئر ٹرسٹ، اپنا جمشید روڈ مارٹن روڈ پہ ہے، اس پہ ہم نے ڈسپینسری بھی لائے ہوئے، اور ڈسپینسری میں جو ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں وہ 50 روپے صرف لے رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، صرف 50 روپے میں مطلب صرف کاروبار نہیں کر رہے، کار خیر بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل ضروری ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں اگر ہم اپنا کاروبار کا جتنا بھی کماتے اور انویسٹمنٹ اگر اس میں کریں گے، تو اس میں پھر نیکیوں میں بھی اضافہ ہے، برکت میں بھی اضافہ ہے، اور آپ کے دھن دولت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کامدی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ایک بڑے ہی خوشگلو شناخواں یہاں پہ موجود ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا فرحان علی حسینی کہ بارگاہ خداوندی میں نذرانہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ کن فیکن 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 اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا اللہ 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 کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے دو
دوزخ کی سب آگ بجھے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ میرے مولا اللہ 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 جل جلالہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ فرحان علی حسینی بارگاہ خداوندی میں نذرانہ ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممتاز نعت خواں قرۃ العین عینی، خوشگلو انداز میں خوشگلو نعت خواں، بڑے والہانہ انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ قرۃ العین عینی، بسم اللہ۔ خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز میں مدینے کا ذکر چھیڑا یہاں پر قرۃ العین عینی نے۔ جو حضرات جو خوش نصیب اس بارگاہ میں اس گلستہ میں حاضری دے کر کے آئے ہیں، یہ آپ انہی سے پوچھئے کہ جب واپس آتے ہیں تو کیا کیا چھوڑ کر کے وہاں پر آتے ہیں۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہی وہاں پر چھوڑ گئے، دل بھی وہاں رہ گیا، ذہن بھی وہاں رہ گیا،
روح بھی وہاں رہ گئی، بس ایک خالی جسم چل کر کے اپنے گھر پر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب واپس آتا ہے تو لگتا ہے کہ سب کچھ وہیں پر ہے، اب بھی دل وہاں ہے، ذہن بھی وہاں ہے، ہمارے خیالات بھی وہاں ہیں، سب کچھ وہاں ہے، اور پھر دوبارہ وہی کشش آپ کو کھینچ کر کے بار بار وہاں پر اس در پر لے جانے کی دستک دیتی ہے اور کھینچ کر کے دوبارہ لے جاتی ہے۔ یہ ایک آرزو ہوتی ہے ہر اس محبت کرنے والے اس شمع رسالت کے پروانے کی جس نے اس در پر اپنا ماتھا ٹیکا ہوتا ہے۔ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروز علی کامدی صاحب، معروف سماجی کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور ماشاءاللہ تاجر بھی ہیں، اور تاجر برادری کی سنوائی بھی کرتے ہیں، ان کی دست راستی بھی کرتے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ موجود ہوں، ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ بتائیے گا کچھ اپنے معاملات جو آج کل رمضان کے حوالے سے آپ کے چل رہے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کا جو مہینہ ہے نا، وہ 12 مہینوں میں بڑی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں شیطان کو بھی بند کر دیا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی مخلوق کل کی شیطان کو تو بند کر دیا ہے، لیکن وہ جو شیطان اپنی ذمہ داریاں سونپ کر کے گیا ہے، جو فروٹ کے معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں، بات پتہ ہے وہ جو معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب کے معاملات سب کے ساتھ ہے، ہر زندہ شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر بندے نے اپنا حساب کتاب دیکھنا ہے۔ دیکھیے، میں اپنی ذات سے یوں مطمئن ہوں کہ میں نے نبی کی ایک سنت اپنائی ہوئی ہے کہ سچ بولو۔ اللہ اکبر۔ سچ میں عافیت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ یہ موت کا فرشتہ ہے نا، کسی کا دوست نہیں ہے، یہ آئے گا، ایک سیکنڈ لگائے گا، کوئی سوال کی مہلت بھی نہیں دے گا جواب دینے کی، یوں روح قبض کرے گا، یوں نکل جائے گا۔ دیکھیں، میں سماجی کام میں بڑی ایکٹیویٹیز رکھتا ہوں، لوگوں کے حال دریافت کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت میں پیش رفت رہتا ہوں، آگے رہتا ہوں۔ اس لیے میرے گھر والے بھی میرے سے اکثر بیشتر ناراض رہتے ہیں، میں ٹائم نہیں دے پاتا۔ اس لیے میرے ماشاءاللہ جتنے بھی سیل فون ہیں میں رات میں بھی آن رکھتا ہوں۔ کبھی کسی کا کوئی ہسپتال میں مسئلہ آ گیا، XYZ کوئی بھی مسئلہ آ گیا تو میں بڑا ایکٹیو رہتا ہوں ان معاملات میں، اور اس میں مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ میں گھر جاتا ہوں، چاہے مجھے 2 بجے سونا ہو، چاہے مجھے 3 بجے سونا ہو، چاہے مجھے 9 بجے سونا ہو، میں بستر پہ جاتا ہوں، میں فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے میری بیوی اکثر بیشتر لڑتی ہے کہ آپ اس کو یہ کر دیتے ہو، آپ اس کو کرایہ معاف کر دیتے ہو۔ تو میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ جس دن میں دنیا سے جاؤں گا نا تو مجھے 4 گھنٹے سے زیادہ رکھ بھی نہیں پاؤ گی، اور اگر تم پریشر بھی دو گی کہ رکھنا، تو تمہارے رشتہ دار، تمہارے گھر والے، میرے گھر والے تمہارے ہاتھ پکڑ لے گے اور جانے دیں گے۔ تو پھر تو میں، اور میری قبر کی رات ہے نا، میرا بھائی میرے سے ناراض ہوتا ہے کہ یار علی بھائی آپ اتنا وہ کرتے ہو، آپ اتنا ریلیکسیشن دے دیتے ہیں اپنے آپ کلائنٹس کو دے دیتے ہو، ریلیف دے دیتے ہو۔ تو میرے بھائی کو میں نے بولا کہ دیکھ، اگر میں حرام کا کما کے جاؤں گا نا تو یہ تو میری قبر کو سنگ مرمر بنا کے مزار بنا دے گا، اے سی لگا کے، جب انسان ایسی سوچ رکھتا ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر کے کوئی خدمت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات غیب سے پورے کرتا ہے، اور غیب سے وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں اس کے قیاس، خیال، گمان نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا کئی بار آپ کے ساتھ ہوا۔ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے معزز ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے جاننا۔ فیروز علی کامدی صاحب موجود ہیں، ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، چند لمحوں میں واپس آ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سیکھیں علم و عمل میں، علم و عمل کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان سید عمار بابر حاضر خدمت۔ یقیناً رمضان کے روزوں کا لطف اندوز ہو رہے ہوں گے رمضان کے روزوں سے، اور اس کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیروز علی کامدی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے گفتگو کروں، میرے ایوان میں موجود ہیں ظفر عطاری، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ظفر عطاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کرے تو شان
کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں۔ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ظفر اتاری دعائیہ کلمات سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ رمضان میں ان دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، 10 دن ہمارے پاس ہیں، یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، رحمتیں برس رہی ہیں۔ سمیٹ لیجئے، رب کائنات کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھلے ہوئے ہیں، پروردگار نے اپنی عطاؤں کو بھی جاری کر کے رکھا ہوا ہے، جتنی رحمتیں سمیٹنی ہیں سمیٹ لیجئے۔ اس وقت بلا تخصیص پروردگار رحمتیں سمیٹ بانٹ رہا ہے، اور ہر بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کو خوش کر کے، روزہ رکھ کے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا کے، جو غلطیاں کر لیں اعادہ کر کے کہ اب زندگی میں وہ غلطی کوتاہی نہیں کریں گے، اس انداز میں اپنے رب کو خوش کر کے ہم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ گیسٹ کی طرف چلتے ہیں، فیروز علی کامدی صاحب، ان کا میں جاننا چاہوں گا کہ ایک ادارہ وی کیئر فلاحی ادارے کے نام سے رن کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اپنی زبانی آپ بتائیے کہ وی کیئر اس وقت کیا خدمات انجام دے رہا ہے؟ وی کیئر کی بڑی خدمات ہے، جیسے کرونا کے دوران سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز میں اور لوگوں کی خدمت کرنے میں آگے رہا ہے میری نظر میں، اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وی کیئر میں سر کھانا بھی موجود ہے، ایمبولنس سروس بھی ہے، ڈسپینسری بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، جس پہ ہم ٹوٹلی زیادہ تر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جو ہمیں میڈیسن کمپنی دیتی ہے، اور اگر کوئی نہیں دے سکتا تو اس کو پھر اپنے پاس سے کر دیتے۔ اس لیے دیکھیں، میں نے 3 باتیں سیکھی ہے دنیا میں آ کے نا، کہ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو بچہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا، ہنستے ہوئے آتا، مسکراتے ہوئے آتا۔ دنیا میں ہمیں آنا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے جنت دکھائی، ہم نے بولا اللہ یہ جنت چاہیے، مطلب آتے ہوئے بھی انسان روتا ہے، جاتے ہوئے بھی روتا ہے، یہ ایک نیچرل یہ نہیں، انسان آتے ہوئے بھی بے بس ہے، جاتے ہوئے بھی بے بس ہے۔ جب آتا ہے تو اس کو نرس ہاسپٹل میں غسل دیتی ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی اور اس کو غسل دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں جب آتا ہے تو بھی ہاتھوں میں ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو بھی ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ جب آتا ہے تو ہاتھوں میں ہوتا ہے، جاتا ہے تو لوگوں کے کاندھوں پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کاندھا دینے کے لیے نا، کہ میں بھی دوں گا، میں بھی دوں گا، ایک آدھ دن کا گھر کا کھانا بنا لیتے، لیکن میں جب بولتا ہوں جب انسان زندہ ہے تو جب اس کی ہیلپ کیوں نہیں کی جاتی، کیوں نہیں اس کی مدد؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم بندے کے جانے کے بعد، اس کے رخصت ہونے کے بعد، اس سے بچھڑ جانے کے، چلیں جسمانی طور پہ ہم فزیکل بھی کسی سے بچھڑ جاتے ہیں اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے، اس کے بعد ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ کبھی ہم مل بھی لیں تو دلوں میں جو رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ رنجشیں کبھی نہیں مٹ سکتی۔ آپ نے بات صحیح کہی۔ بالکل، دیکھیں نا پچھلے سال جن لوگوں کے ساتھ سحری کی، افطاری کی، آج ان میں کافی لوگ مس ہیں، نہیں ہیں، دسترخوان پہ بھی یاد آتے، مارکیٹ والے بہت سارے مس ہیں ہمارے، جو میرے پاس امپلائی کام کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ مس ہیں، میرے ریلیٹیو میں، میرے رشتہ داروں میں آج نہیں ہیں۔ اچھا، وی کیئر کے ذریعے ہمارے جو اس وقت سامعین سن رہے ہیں انہیں کچھ ایسا پیغام دیں کہ وہ کچھ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، فائدہ تو یہ ہے کہ وی کیئر ایک ادارہ ہے، اگر کوئی مستحق ہے، جینین مستحق ہے تو ہماری راشن کی سیٹنگ ہے، ہم لوگ 1-2 دن چھوڑ کے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ڈسپینسری بھی ہماری موجود ہے، اگر کوئی پیسے نہیں دے سکتا تو کوئی ایشو نہیں ہے،
ہمارا وہ جو چیریٹی ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں فنڈ وائز نا. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے بھائی دینی کام کرتے رہنا چاہیے, نیک عمل کرتے رہنا چاہیے. دنیا میں تو آپ کما لو گے لیکن چھوڑنا تو پھر یہیں جانا ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انرجی نیور ڈائز, ہاں ہے نا. اب انرجی پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو, پازیٹیو انرجی ہوگی وہ پازیٹیو ریز ہمیں ریفلیکٹ کریں گی. ہم نیگیٹو کام کریں گے وہ بھی نیگیٹو کریں گے. جو پازیٹیو کریں گے وہ ہماری طرف اچھائی کار خیر کی صورت میں ہمارے کام آئیں گے, صدقہ جاریہ. اگر ہم کوئی نیگیٹو کام کر کے جائیں گے اس کی بھی انرجی ہم پر تو یہ گناہ کی صورت میں ہماری طرف, یہ تو ہے نا, برائی کا انجام برائی ہے, اچھائی کا انجام اچھائی ہے, اور نیکی کا انجام نیکی ہے. رمضان میں ہی اگر ایک نیکی آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو پلس ہو جاتی ہے 70 گنا بالکل پلس ہو جاتی ہے. اگر کسی ایک روزے دار کو اگر ایک پانی بھی آپ پلا دیتے ہو اس کا اجر آپ کو 70 گنا ثواب میں ملتا ہے. بے شک. تو یہ تو لوٹنے والا مہینہ ہے, اللہ رب العزت کا مہینہ ہے نا. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل دی ہے, اور جو رب کا مہینہ ہے تو اس مہینے کی پھر بات کیا کرنی, اس میں تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص انعام ہے کہ رمضان آتا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی انسان ریڈی ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے, اور تیاری پکڑ لیتا ہے کہ یار اب 70 گنا مجھے دینا, ہر چیز کا ثواب ملے گا. میں 1 منٹ اگر میں بھوکا رہوں گا تو میں 70 گنا اس کا ثواب ملے گا. یہ بھی ایک اس کی اٹریکشن بڑی زبردست ہے. دیکھیں رمضان کیا ہے, صبر کا مہینہ, صبر کا مہینہ. آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتے ہیں, آپ کے سامنے دنیا کی ہر نعمت موجود ہے لیکن آپ اس کو چکھتے بھی نہیں ہو, ہاتھ بھی نہیں لگاتے, دیکھتے بھی نہیں ہو, بلکہ اگر کوئی کھا رہا ہوتا ہے تو منہ پلٹ لیتے ہیں. عام دنوں میں ہمارے سامنے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے تو ہم 1 منٹ صبر نہیں کر سکتے. یوں کہہ لیجئے کہ ہم گھر سے نکلیں اپنے آفس پہنچے تو ہم 1 گھنٹے میں اگر اپنے آفس پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہی ہم نے کچھ پینا ہے کچھ کھانا ہے. لیکن اب رمضان میں دیکھیں کہ ہم پورے دن ہمیں تمنا ہی نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات ہے. سائنس آپ کا پتہ ہے کیا بولتا ہے کہ روزہ رکھنے میں ہر بیماری کا آپ کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج ہے. اور 1400 سال پہلے بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے کامدی صاحب سے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے سائنس آج اس بات کی تقلید کرتی ہے کہ تمام بیماریاں ہماری دور ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ میری چھوٹی بہن موجود ہیں قرۃ العین, میں ان سے گزارش کروں, ام حبیبہ, میں گزارش کروں گا کہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بیٹا مائک لے لو, بسم اللہ. نور مجسم یا تیری ایک نظر کے طالب خوش آمدید ناظرین, آپ سب کا خیر مقدم. ایک بار پھر سیکھیں علم و عمل کے سیگمنٹ میں میں آپ کا میزبان سید عمار بابر. آپ جس سیگمنٹ کا بے تابی سے انتظار کرتے ہیں وہ آ پہنچا ہے, اور وہ ہے کوئز کا سیگمنٹ, یعنی کہ مقابلہ معلومات. میرے ساتھ اس وقت 3 طالب علم یہاں پر موجود ہیں, اور میں بھی طالب علم ہوں. ہر کوئی طفل مکتب ہے, جو وہاں کھڑا ہے, جو یہاں بیٹھا ہے, سب طالب علم ہیں, کیونکہ ہم ہر لمحہ سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں. میرے پاس پہلے طالب علم ہیں, پہلے کانٹیسٹنٹ سید مہراب, ٹھیک ہے, اور وعلیکم السلام, ہنا اسلم, وعلیکم السلام بیٹا, اور محمد کاشف. تینوں آپ تیار ہیں؟ سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جائے, ٹھیک ہے جی. سید مہراب, میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا, اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے. جو سوال کا جواب نہیں دے سکے گا وہ مقابلے سے خارج ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ پہلا سوال. فلسطین کی سرزمین پہ؟ نہیں. دوسرا سوال, میں یہ آپ صحیح جواب نہیں دے سکے, نیکسٹ آپ سے میں کوشچن کر رہا ہوں. ہجری, اسی سوال کا جواب آپ نے دینا ہے, سیم کوشچن کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ بیت المقدس. اب بھی نہیں دے پائیں, چلیے بھائی آپ بھی سیم جواب سوال کے شام. نہیں, آپ تینوں نے جواب نہیں دیا, تینوں میں ٹائی ہو گئی. اب دوبارہ پہلے سے ہم شروع کریں گے. آ جائیے صحیح مہراب صاحب, ہجری کیلنڈر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ رسول خدا کی ہجرت کے بعد. ہجری کیلنڈر کا, بالکل. ہجری کیلنڈر کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جب مدینہ میں ہوئی, وہاں سے ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوا. دوسرا سوال جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کس ملک سے ملک شام ہجرت فرما گئے تھے؟ کس ملک سے آئے تھے آپ تشریف لے کر کے؟ نہیں. چلیے ٹائم اوور ہو گیا, 10 سیکنڈ کا ٹائم دیا. جی آپ اس سوال کا جواب دیجیے. عرب سے. عرب سے نہیں, ملک کا نام بتائیں. عرب تو بہت بڑا ہے. سعودی عرب سے.
نہیں سعودی عرب سے نہیں آئے تھے، مکے سے بھی نہیں آئے تھے. بہرحال آپ ٹائم اوور ہو گیا، آپ سوال کا جواب نہیں دے سکے. آپ دونوں میں ٹائی ہے اور وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. آپ کی طرف مائک بڑھاتا ہوں محراب کی طرف. محراب آپ سے کوشچن میں پوچھتا ہوں. اس وقت محراب جو ہے وہ لیڈ پر ہیں. اس خلیفہ کا نام بتائیے جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا. حضرت عثمان غنی. سوچ کے جواب دے دیں، 10 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. نہیں دے سکے جواب. چلیے جی سیم سوال کا جواب. حضرت عمر فاروق. نہ حضرت عمر فاروق نہیں حضرت تھے. ابو بکر صدیق. نہیں آپ بھی صحیح جواب نہیں دے. نیکسٹ آپ آ جائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن پوچھ رہا ہوں آپ کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزے بیان فرمائیے. 3 معجزے. 10 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ٹھیک ہے، 1 منٹ. چاند کے 2 ٹکڑے کیے. ٹھیک ہے. نمبر 2. کنکر، ہاتھ میں کنکر نے کلمہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، آگے بولیے. وحی آئی تھی. وہی تو معجزہ نہیں ہے نا، وہی تو اللہ کے نبی پہ آتی ہے نا. چلے میں آپ نے 2 کے دے دیا. میں آپ کا سوال کا جواب درست مانتا ہوں. آپ کی طرف بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 2 معجزات بتا دیجئے. 3 نہیں، 2 معجزات بتا دیجئے. ان کی روح جو ہے وہ آسمان میں، دنیا میں جو ان کے معجزات تھے ان میں ان کا بتائیے. خاص معجزہ ہے ان کا بہت. چلیے جی ٹرانسفر کر دیجیے. 10 سیکنڈ ہو گئے. 2 معجزے بتا دیں تاکہ مقابلے کا ہم اختتام کریں. عصا آپ کے پاس تھوڑی تھا، حضرت موسیٰ کے پاس تھا بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے بھائی آپ بتا دیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے بتا دیں کوئی. ارے بہت آسان ہے. عیسیٰ مسیح ابن مریم کیوں کہتے ہیں ان کو؟ نہیں اب آپ نہیں، آپ نکل. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. 3 معجزوں میں بتا دیتا ہوں. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو اندھے ہوتے تھے ان کو وہ آنکھیں عطا کر دیا کرتے تھے. بہرحال ناظرین آج کے اس کے مقابلے کا اختتام ہوا. میرے ساتھ جو اس وقت ججمنٹ ہے، ججمنٹ میں آج کے اس مقابلے میں سید محراب جو ہے وہ اگلے مقابلے میں یعنی کہ کوالیفائی کر رہے ہیں، اور آپ 2 جو ہے اس مقابلے سے آج چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مقابلے کے شرکاء اس وقت موجود ہیں. آپ لوگ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور میں بڑھتا ہوں کامدی صاحب کی طرف. جی ذرا ایک اور ان کی سن پہ جو میں بتا دوں، یہ ماشاءاللہ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. آپ کو ہماری خواتین بہنیں اس وقت دیکھ رہی ہیں. اب یہ انہوں نے خود پکڑائی دی ہے. تو سونے کا جب بھی آپ کو کچھ خریدنا ہو تو سیدھا آپ نے کامدی صاحب کو ریچ کرنا ہے، اور یہ انشاءاللہ آج یہاں سے کچھ چھوٹا موٹا ڈسکاؤنٹ بھی دے کر کے جائیں گے. جی بتائیے کہ آپ ایک سونے کے تاجر ہیں، ہماری بہنوں کو کس طرح سے آپ انٹرٹین کریں گے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ سونے کا کام سب سے یہ ہوتا ہے ٹرسٹ پہ، صحیح ہے، جس پہ بھروسہ. اس لیے جس طریقے سے سونے کے گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے اس طریقے سے سونے میں ملاوٹ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس لیے پہلے آپ دیکھیں 22 اور 21 کے علاوہ آپ سنتے نہیں تھے. اب 20 کیرٹ، 18 کیرٹ، 12 کیرٹ اور 9 کیرٹ کی بھی جویلری آ گئی ہے. جیسے ورلڈ وائز ہے اب 9 کیرٹ بھی ہے. اچھا سونے کے تاجر یہ ہے کہ ان کے 5-5 ہزار گز کے پلاٹ ہیں دنیا میں نہیں، دوزخ کے اندر. اس لیے جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، سونے میں جھوٹ زیادہ ہے. اس لیے 9 کو کیرٹ کو بولتے ہیں 12، 12 کو بولتے ہیں 18. اچھا وہ جو لینے جائے گا اسے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کیا چیز خرید رہا ہے، وہ تو اس کی زبان کے اوپر بس اندھا اعتماد کر رہا ہے. ایسا یہی ابھی میں اور میرے کچھ دوست یہی سوچ رہے تھے کہ کراچی میں ہم لیزر لیبارٹری لانچ کریں. ویسے تو ہے لیزر لیبارٹری، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی جویلری لیتے ہو اور لیزر لیبارٹری اگر آپ چیک کراتے ہو تو وہ ایکوریٹ آ جاتا ہے کہ یہ کتنے کیرٹ کی جویلری ہے. باقی آپ میری جویلرز پہ آئے، وسیم جویلرز، کامدی جویلرز، علیزہ جویلرز، مانوفائنگ کلیکشن جویلرز، تو میری طرف سے جو بھی ڈسکاؤنٹ ہوگا وہ میں آپ کو اچھا ضرور تھوڑا سا دوں یہ گا. بتائیں، خواتین جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنا گولڈ بیچنے کے لیے تو وہ کٹوتی ٹھیک ٹھاک کرتا ہے جی اس میں یہ براس ہے، یہ چیزیں اس کے مائنس کر کے، لیکن جب لینے جاتے ہیں تو وہ بھی سونے کے دام میں ہی بیچ رہا ہوتا ہے. کیسے ڈسکریمنیٹ کریں گے بیچنے والے؟ دیکھیے بات پتہ ہے کہ یہ ساری کہ سونے میں لیتے ہوئے بھی اور دیتے ہوئے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ مطلب کوئی کٹوتی ہوتی ہی نہیں ہے. بیسک یہ دکاندار کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے، اپنا نفع ہوتا ہے، پروفٹ اسکیل ہوتا ہے. تو سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی جویلری سیل کرنے جاتے ہیں تو ایز اے 4 جگہ آپ اس کو چیک کرائیں
پھر مطمئن ہو کے پھر آپ اس کو سیل کریں. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہمارے فیروز علی کامدی صاحب سے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس جذبہ حب الوطنی اور جذبہ خدمت سے یہ اپنے آپ کو سرشار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. جاتے جاتے میں کامدی صاحب سے چاہوں گا، کیونکہ میرے جو انتظامیہ ان کی طرف سے بڑی خواہش ہے کہ یقیناً ہمارے جو کوئز کمپٹیشن اتنا اچھا ہو رہا ہے، اس کا فائنل جو مقابلہ ہوگا وہ میرے خیال سے 26 یا 27 رمضان، اس دن کے لیے آپ کی طرف سے کیا ایک چھوٹا سا انعام اس جیتنے والے کے لیے ہوگا جو اول انعام جیتے؟ بالکل 26 تاریخ کو جو انعام میں جو بھی ون کرے گا تو میری طرف سے کیش اور پلس جویلری کا گفٹ ہوگا اس کے لیے. چلیے جی، مبارک ہو جی. کامدی صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ جو مقابلہ ہے کوئز کا، جو اول بچہ ہوگا جو اول انعام حاصل کرے گا اس کے لیے کیش بھی ہے پلس جیولری کا بھی انتظام ہے. اور پروگرام کے اختتام سے پہلے میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو میں دعائیں بھی دینا چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے ذریعے ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے، ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جو بچھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو ملائے دلوں میں رنجشوں کو دور فرمائے. انہی خیالات کے ساتھ میں تمام ہی گیسٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور جاتے جاتے پاکستان زندہ باد، اور آخر میں اختتام ہوگا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نعت پیش کریں گے محمد عمران سلطانی. بسم اللہ الرحمن الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. سعتی شجر كالحجر شكل القمر بإشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے. اللہ اللہ اللہ